بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل رات گئے یہ دوسری دفعہ ہوا ہے اور یہ کنزیکٹیولی دوسری دفعہ ہوا ہے۔ پچھلی دفعہ سرور صاحب کے ساتھ ہوا تھا، وہ جو اب پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے لیے پر توڑ رہے ہیں، وہ خیر پرانی بات ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ لندن میں جا کے ایک میڈیا ہاؤس کے مالک کو سفارشی بنا کے لے کے گئے تھے، ایک انڈسٹریلسٹ کو سفارشی بنا کے لے گئے تھے، تو نواز شریف صاحب نے ان کی ناک کی نکیریں نکلوائی تھی، ملاقات کرنے کا ٹائم نہیں دے رہے تھے، تو معافی تلافی انہوں نے جا کے کی تھی اور رائٹ ٹائم کے اوپر چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ لیکن رائٹ ٹائم کا فیصلہ وہی ہوتا ہے جو رائٹ ٹائم پہ فیصلہ کر لے، اور وہ ذلیل ہو کے نکلے۔ میں سوری ٹو سے سرور صاحب، آپ ٹاڈے کام ہی ہے جانے۔ بہرحال تو یہ دوسرا گورنر ہے جس کو رات گئے مطلب ہے کہ فارغ کیا گیا ہے ایک طرح سے صدر مملکت، اور جناب صدر مملکت ہی ہم کہیں گے، اور ان کے بہاف کے اوپر یا عمران خان صاحب کے بہاف کے اوپر خالصتاً جو ہے وہ فرما برداری جو پاکستان کے دستور اور قانون کی نہیں، عمران خان صاحب کی فرما برداری کر رہے ہیں صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب اور جناب گورنر پنجاب، سابقہ گورنر پنجاب جناب عمر سرفراز چیمہ۔ کیا کر رہے تھے کہ جی کہ پہلے میں نے الیکشن نہیں ہونے دینا، عدالت کا فیصلہ نہیں ماننا، اوتھ نہیں لینا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ جو دستور نے ان کے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہوئی ہیں وہ ہر اس ذمہ داری کو پوری کرنے سے انکاری تھے۔ بہانہ کیا تھا کہ دستور وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اگر سپریم کورٹ جس کے پاس یا ہائی کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ جس کے پاس اختیار ہے یا تسلیم شدہ اختیار ہے کہ اگر دستور کی تشریح ہونی ہے تو پھر وہ تشریح جو اعلیٰ عدلیہ کرے گی وہی تشریح درست تسلیم کی جائے گی اور اس پر من و عمل بھی ہوگا۔ لیکن چونکہ ہم نے نوکری سیاستدانوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دستور کو رکھتے ہیں اپنی پاؤں کی ٹھوکر میں۔ سیاستدان بھی ہوں، اگر جب سیاستدان نے دستور کی عزت نہیں کرنی تو پھر جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ دستور کی کیا عزت کریں گے۔ تو میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کے یہ نالج میں ہوگی کہ صدر مملکت نے ہر پٹھا کام کیا، ہر الٹا کام کیا عمران خان صاحب کے احکامات کی روشنی میں، اور عمر سرفراز چیمہ باقاعدہ نوکری کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی، اور دستور کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہوا تھا یا پھینکا ہوا ہے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ ان کو ہٹانے کی سمری بھیجی گئی، صدر صاحب نے دستور کے مطابق انکار کر دیا، گورنمنٹ نے ریسٹرین کیا جو مجبوری ہے، جو دستور ہے، اور بالکل ٹھیک کیا، یہ کرنا پڑنا تھا، یہ کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے وہ جو متعلقہ جو گیون ٹائم ہے اس کے بعد دوسری سمری موو کی، اس کی مدت پوری ہو گئی، صدر صاحب نے وہ ریجیکٹ کر دی۔ اب دستور یہ کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یا پارلیمانی طرز جو حکومت ہوتا ہے اس میں اس کا خاصہ ہے، اس کا جوہر یہی ہے کہ پاکستان کے اندر یا متعلقہ جو ریاست ہوتی ہے اس میں حکمرانی عوام کی ہوتی ہے اس کے منتخب نمائندوں کے ذریعے۔ تو جو ہمارا دارالعوام ہے جس کو ہاؤس آف کامنز یعنی کہ جو پارلیمان ہے اس کو جو رن کر رہی ہے انتظامیہ گورنمنٹ، ان کا جو فیصلہ تھا وہ صدر صاحب نے نہیں مانا، تو دستور یہ کہتا ہے کہ صدر صاحب کے پاس دوسری دفعہ بھی انکار کر دیں تو پھر تیسری دفعہ انکار کرنے کے وہ مجاز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا، جو پارلیمان کا فیصلہ ہوگا وہ تسلیم کیا جائے گا اور اس پر من و عمل ہوگا۔ تو لہٰذا رات گئے کیبنٹ ڈویژن نے صدر صاحب کی طرف سے وہ جو سمری تھی ان کو ہٹانے کی اور نئے گورنر کو لگانے کی وہ انہوں نے منظور نہیں کی، اور کیبنٹ ڈویژن نے قانون اور دستور کے مطابق ان کو ہٹانے یعنی کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کو ہٹانے کی سمری منظور کی اور آرڈر جاری کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تو اب وہ معاملہ یہ ہے کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کا جج جو ہے اس نے غیر قانونی غیر دستوری فیصلہ دیا ہے، کیونکہ دستور جس طرح عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جمہوریت تو میں ہوں، اسی طرح وہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دستور تو وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تو لہٰذا مجھے فرق نہیں کیا جا سکتا، یہ غلط فیصلہ ہے، یہ غیر آئینی فیصلہ ہے۔ تو اب کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ان کو اسکاٹ کیا جائے۔ ویسے تو ان کے اوپر جو ہے سیکیورٹی واپس ہو چکی ہے ان کے پاس جو گورنر پنجاب سے متعلقہ جتنی پریولیج اور جتنے پرکس تھے اور وہ واپس لیے جا چکے ہیں، سیکیورٹی ہٹائی جا چکی ہے، اب وہ ایک عام شہری ہیں۔
اب وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آپ ہی 10 روپے والا جھنڈا لا کے اگے لا کے کہن کہ میں گورنر پنجاب ہوں تو وہ کہتے رہے. یہ لاہور ہائی کورٹ میں چونکہ بیٹ کیا کرتا تھا, مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے چھوٹا سا, کہ وہ ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جی کہ بزرگ تھے, 60-65 سال ان کی عمر تھی, ان کو یہ لگتا تھا کہ جی کہ مجھے جو ضیاء الحق صاحب تھے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کر کے گورنر پنجاب لگا دیا تھا, تو جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے وہ صدر کا فیصلہ نہیں مانا تو وہ نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کیا جائے. انہوں نے اس لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی. اب وہ ریٹ فارغ ہوتی تھی, وہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دیتے تھے, تو وہ عجیب سی صورتحال تھی. وہ اپنی طرف سے گورنر تھے, اور وہ جب آتے تھے ایم ڈی طاہر صاحب کے پاس, اللہ غریق رحمت کرے ان کو, ایم ڈی طاہر صاحب کو بھی, تو وہ آ کے کہتے تھے کہ میں گورنر پنجاب ہوں. اپنا تعارف یہ کرواتے تھے کہ آئی ایم دا گورنر پنجاب سنس فلاں سال سے لے کے آج تک. تو اب یہ ان کا بھی یہی حال ہونا ہے عمر سرفراز چیمہ صاحب کا. اب بات یہ ہے جی کہ جو صدر صاحب نے کرنا تھا وہ کر لیا, جو گورنر صاحب نے کرنا تھا وہ بھی کر لیا, جو گورنمنٹ نے کرنا تھا مسلم لیگ نون والوں نے انہوں نے بھی وہ کر لیا. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جو گورنمنٹ کا فیصلہ ہے وہ دستور کے مطابق وہ امپلیمنٹ ہونا ہے. وہ آئیں گے گورنر ہاؤس کے دروازے کے اوپر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں گورنر پنجاب ہوں, بوا کھولو, تو ان کو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. تو وہ کیا کہیں گے جی نہیں دروازہ کھولنا. تو اب عمر سرفراز چیمہ صاحب کی طرف سے ایک دھمکی آ رہی. وہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی اگر پارٹی کو کال دے دی تو پھر جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. خانہ جنگی مطلب اب میں اس پر میں ہنسی سکتا ہوں کہ آپ اگر نہیں ہیں, اگر آپ کو دستور اور قانون اور اصول کے مطابق سیاسی قانونی دستوری عمل کے مطابق یا اس کے نتیجے میں اگر آپ حکومت سے فارغ ہوتے ہیں تو یا تو یہ پھر یہ ایک عالمی سازش ہے جس میں پاکستان کی فوج بھی ملوث ہے, جس میں پاکستان کی فوج کی کمانڈ بھی ملوث ہے, جس میں پاکستان کے حساس ادارے بھی ملوث ہیں جنہوں نے ان کے خلاف سازش کو کامیاب ہونے دیا, ان کو نہیں روکا. جب امریکہ کہہ رہا تھا, آرڈر جاری کر رہا تھا کہ شہباز شریف جاؤ اور نواز شریف جاؤ, عمران خان ہمارا دشمن ہے, اس کو اتار دو, تو پھر پاکستان کی فوج کہاں پہ تھی, پاکستان کے حساس ادارے کہاں پہ تھے؟ تو جب وہ ان پر الزام لگا رہے ہیں, مطلب یہ کہ اگر میں اقتدار سے نکالا جا رہا ہوں تو پاکستان کی فوج بھی غدار ہے یا غداروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے, پاکستان کے حساس ادارے بھی غداروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور پاکستان کی عدالتیں بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. تو لہٰذا مطلب ہم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں, مطلب ہم نہیں اس سیٹ پر تو یہ سیٹ بھی حرام. اور یہ میں عمران خان صاحب کی میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن وہ اپنی کوئی شریعت مجھے لگتا ہے کہ کوئی اس کا اعلان کرنے والے ہیں, اور کہ جو میں ہوں میں تو ہوں, میں ٹھیک ہوں, باقی سارے غلط ہیں. تو اب یہ کہنا کہ جی کہ ہم جو ہیں وہ پہلے بھی قبضہ ہو گیا تھا گورنر ہاؤس کے اوپر, اور میں نے تھوڑا سا ریسٹرین شو کیا تھا, حالانکہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق تھا کہ آرڈر تھا کہ جی کہ اگر گورنر پنجاب حلف نہیں لے رہے نئے وزیر اعلیٰ سے تو پھر جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ جائیں اور وہ ان سے حلف لیں. یعنی انہوں نے وفاقی حکومت کو کہا تھا, اور جا کر لیں, ان سے اوتھ لیں. تو وہ عین جو لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر عمل ہوا, اور اس عمل کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ریسٹرین شو کیا تھا, گورنر اس کو یرغمال بنا لیا گیا تھا, اور جناب اب میں ریسٹرین شو نہیں کروں گا, اب تو خانہ جنگی ہوگی. تو یہ اب اس طرح کی باتوں کے بعد دو باتیں سامنے آتی ہیں. ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ ایک جو تاثر جو ہے پاکستان کے اندر ہمیشہ دیا جاتا ہے, ہمیشہ پھیلایا جاتا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ نہ صرف نالائق ہیں بلکہ وہ اپنے مفاد کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یہ اس تاثر, اس کمپین, اس پروپیگنڈا کو سچ ثابت کرنے کے مترادف ہے. یہ 80s کا دور مجھے لگتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو 80s یا لیٹ 80s کا دور تھا اور 90s کا, کہ یا ارلی 90s آپ کر لیں, کہ جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو کو گرانے کے لیے ہر حد تک جاتے تھے, اور بے نظیر بھٹو نواز شریف صاحب کو گرانے کے لیے یا ان کی حکومت کو نکالنے کے لیے ہر حد تک جاتی تھیں. بعض لوگ یا بعض دفعہ تو یہ بھی سننے میں آیا, اور بلکہ یہ بات ٹھیک بھی ہوگی, کہ انہوں نے ادھر ادھر امریکہ عالمی برادری کو بھی ایکٹیو کیا کہ دیکھیں پاکستان میں یہ کچھ چل رہا ہے.
تو جس طرح اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سمندر پار پاکستانیوں کو کہ آپ جا کے اپنی جہاں پر وہ نیشنل ہیں وہ تو جس ملک میں انہوں نے سکونت اختیار کی ہوئی ہے وہاں جا کر پاکستان کی شکایت لگائیں. تو ایک تو یہ تاثر جو ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ اپنے اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, یہ درست ثابت ہو رہا ہے. اور دوسرا تاثر یہ جا رہا ہے کہ جی کہ شاید کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت آئینی بحران پیدا کر دیا گیا ہے اور اس کے ذمہ دار سیاستدان ہیں, اور جب آئینی بحران پیدا ہوتا ہے تو پھر نتیجے میں ایک ماورائے آئین اقدام ہوتا ہے, اور پھر ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ سیاستدانوں یا اس کے ذمہ دار سیاستدان ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آئینی بحران نہیں ہے, اور ہمارے دوست ہیں محب مکرم صاحب وہ ڈسکس کر رہے تھے, اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہ آئینی بحران نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آئینی کردار اور آئینی عہدیدار جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اگر ایک بندہ آئین کے کسی عمل کی تشریح کرتا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے تو عدالت موجود ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں کہ یہ کام یوں نہیں ہے, آپ غلط کہہ رہے ہیں, اور وہ فیصلہ جاری کرتی ہے, یعنی کہ سچویشن کو ڈیفیوز کرتی ہے اور آئین کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور آئین پر عمل درآمد کرواتی ہے, جس طرح کہ حمزہ شہباز صاحب کے معاملے میں ہوا, جس طرح کہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں ہوا. عمران خان صاحب اقتدار نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے, تحریک عدم اعتماد کو جس طرح وہ انہوں نے کر کے مسترد کر دیا سوری صاحب نے, تو وہ عدالت کے احکامات تھے کہ جنہوں نے آئین کو نافذ کیا, آپ یوں کہہ لیں کہ آئینی عمل کو یقینی بنایا کہ وہ عمل پورا ہو. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی کہ مطلب کہ ملک کے اندر ایک سیاسی آئینی بحران پیدا ہو گیا, سیاسی بحران ضرور ہے, اور سیاستدان جو ہیں وہ دنیا بھر میں اپنے مفادات کے لیے اسی طرح کی حرکتیں ہی کیا کرتے ہیں. تو لہذا ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے, اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا حالات و واقعات, اس کے نتیجے میں اگر کوئی غیر آئینی اقدام ہوتا ہے تو وہ جو غیر آئینی اقدام کرتے ہیں ان کو مطلب یہ ان کی مرضی ہے, انہوں نے اگر مطلب ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے کہ اس طرح کے حالات ہوں, وہ ہو جاتا ہے اگر انہوں نے کرنا ہو. تو یہ تو شیر کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے, تو یہ شیر کی مرضی ہے. تو لیکن میرا خیال ہے کہ شیر کی اس دفعہ مرضی یہ نہیں ہے, یا کہہ لیں کہ جنگل کا ماحول اس وقت بدل چکا ہوا ہے اور شیر جو ہے وہ اتنی بھی اب انی نہیں پا سکتا. یہ میں لائٹ اینڈ سائڈ پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. تو گزارش صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر جو سیاست کا چلن ایک طرح سے مطلب پیدا کیا ہے, یا جو چل رہے ہیں وہ جو چلن چل رہے ہیں وہ بدقسمتی ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ہی چیزیں میچور ہوں گی. پاکستان میں ہمیشہ جب سیاسی عمل کوئی چلتا ہے تو اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی رہی ماضی میں. وہ جو ہمیں خوف ہوتے ہیں نا کہ جی کہ بھٹو کے خلاف جو تھی وہ دھاندلی کی تحریک شروع ہوئی, وہ تحریک نظام مصطفیٰ میں کیسے بدل گئی, ضیاء الحق صاحب جو کتوں آ گئے, وہ چھال کتوں مارتی انہوں نے, یا وزیر اعظم ایک تھا جس کا نام نواز شریف تھا, اس نے اپنے سارے سیاسی مخالفین کو پھینٹ لگا کے ملک سے باہر نکال دیا. بے نظیر بھٹو جلا وطنی پر مجبور ہوئیں, اور پیچھے سے کوئی رہ ہی نہیں گیا تھا جو ان کو سیاسی طور پر چیلنج کرے. تو موقع اور پھر وہ جو انہوں نے ایک پوسٹنگ کی ہے جی, یا ایک کو ڈسمس کیا عہدے کے اوپر سے, تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ پائن سدھے ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ اب اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. ہم نے سیاسی عمل جو ہے وہ اس میں اب شاید رکاوٹ اس طرح کی نہیں آئے گی, اور سیاسی عمل سے قومیں سیکھتی ہیں. تو جو ابھی تو کہتے ہیں نا کہ محبت عروج کے اوپر ہے, اور لوگوں کو عمران خان صاحب کا غلط کہا بھی درست لگتا ہے, قرآن حدیث لگتا ہے, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ من ذالک. تو مطلب آگے چل کر لوگ جو ہیں وہ اس کو سیکھیں گے, جب اس پر غور کریں گے, جب ان حالات سے نکلیں گے, جب آج کے واقعات ماضی کا حصہ بنیں گے, تو پھر لوگ ماضی سے سیکھتے ہیں کمپیریزن کر کے کہ تب ہم نے یہ کام کیے, یہ غلط تھے. جس طرح پاکستان کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنی 90s والی پالیٹکس کے اوپر سے رجوع کیا نا جی, اور پھر ہی COD ہوا تھا. تو جس کو پاکستان کے ابدی جو سیاسی کھلاڑی ہیں انہوں نے اس کو مکمکا بنا دیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہ کر بھی اس سسٹم کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو یرغمال بنانے کی کوشش
کر بھی رہے ہیں لیکن وہ چاہ کر بھی اس سسٹم کو یرغمال نہیں بنا پائیں گے. سسٹم انٹیکٹ ہے, دستور نافذ ہے اور دستور کے مطابق معاملات چل رہے ہیں, اگرچہ سست روی سے چل رہے ہیں اور اسی طرح ہی چلتے ہیں. جب ایک فریق جو ہے وہ سمجھے کہ یار یہ کام خراب ہو گیا تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.